الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کی پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم 20واں لیکچر پڑھ رہے ہیں، اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ کی 9ویں تختی، اس کا نصف ثانی پڑھیں گے بحمد اللہ تعالی۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا زبر واو یو، میم زبر ما یوم، یا زبر یا زبر یا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو، حا زبر الف حا، سین زیر سی، دال دو دیر دن، حاسدن۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا گزشتہ سبق میں ہم نے کہ ہم لین تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی، اسی طرح تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیریا تی، تا تو تی، یہ دو تختیاں۔ اسی طرح اس سے پہلے 7ویں تختی ہم نے پڑھی تھی، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پہ بو، با بی بو۔ اسی طرح ہم نے اس سے پہلے تنوین اور حرکات یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اس سے پہلے حرکات پڑھی تھی، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ اب یہ 2 اور 3 5 تختیاں ہم نے پڑھی، یعنی 5 اسباق جو ابتدائی ایک ایک حرف کر کے ہم نے پڑھے تھے۔ اب ان 5 کو ملا کر ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں سے وہ الفاظ چنے گئے کہ جس میں سے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی تنوین، حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین، یا لین، یعنی حروف مدات اور لین، یہ 5 کو ملا کر وہ الفاظ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں جن میں ان 5 کی نمائندگی ہے۔ جیسے حاسدن، حا زبر الف حا، یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر ہے، الف ما قبل زبر ہو تو یہ الف مدہ بنتا ہے۔ اسی طرح سین زیر سی، یہ حرکات کی تختی میں سے ہے۔ دال دو زیر دن، یہ تنوین میں سے ہے۔ یہ جتنی بھی تختیاں آتی جائیں گی، حروف یعنی ایک ایک حرف کی کون کون سی حالت ہے، اس میں زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، جزم، شد، یہ سارے کے سارے۔ پھر اسی طرح مدات، دو مد 2 قسم کی ہوتی ہے، مد متصل، مد منفصل۔ تو یہ
یہی سارا کچھ ہے۔ اگر ہم ایک ایک حرف کے اوپر جو جو علامت آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین، یا لین، جزم ہے، شد ہے، ان ساری چیزوں کو جب ہم پہچان لیں گے، حروف کو پہچان لیں گے، پورا قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جو صحیح حق کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، صحیح استاد سے صرف نورانی قاعدہ پڑھ لے، اس کو پورا قرآن مجید پڑھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم پڑھ رہے ہیں، حاسدن کے بعد ہے حافظن، حا زبر الف حا، فا زیر فی، غاد و پہ غن، حافظن، دافقن، شاہدن، عابدن، عائلن۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ مد متصل آ رہی ہے، مد متصل یعنی عین زبر الف مد آ، حمزہ زیر ای، لام دو زبر لن، عائلن، غاسق، ناصر، والد۔ آگے اعوذ، آ یہ حرکات میں سے ہے، او مدات کی تختی میں سے ہے، ذو لال پہ ذو یہ پھر حرکات میں سے آ گیا ہے، اعوذ، اکید، یخاف، یداہ، یقال۔ اب یہ ایک ہی کیٹیگری میں سے، یعنی ایک حرکات میں سے، دو حرکات میں سے، اول بھی حرکات کی تختی میں سے ہے، یقال، یو حرکات میں سے ہے، قوف مدات میں سے ہے، بعد میں پھر لام پیش لو یہ بھی حرکات میں سے ہے۔ اب آگے ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں، ترابن حرکات، کھڑی زبر اور تنوین، یہ تین میں سے لے کر ایک لفظ ہے، ترابن، حسابن، سباتن، سراجن، سلامن، شدادن، شرابن، صوابن، طعامن، عذابن، عطاءن۔ اب طا کو پر کر کے بھی پڑھیں گے، موٹا کر کے، اور مد متصل بھی آئے گی، عطاءن۔ اب دیکھیں کہ عین اور طا اور حمزہ یہ تین حروف ہیں، یہ تین حروف ہیں، عین، طا اور حمزہ، لفظ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، ایک ہی کلمہ کے اندر جب حمزہ آتی ہے حروف مدہ کے بعد، اب طا زبر الف، الف مدہ ہے، اس کے بعد فوراً حمزہ ہے، فوراً سے مراد یعنی متصل، متصل سل سے ہے، صاد لام کا مطلب ہے جڑا ہونا، ساتھ ملا ہوا ہونا، ایک کے بعد درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہونا، یہ متصل کا معنی ہے۔ تو یہ عطاءً، غثاءً۔ اب یہاں پہ بھی ہا زبر الف، یہ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو اس کے اوپر مد متصل آئے گی، غثاءً، کتاباً، کراماً، لباساً، لساناً، مآباً۔ تو یہ ذرا غور سے اگر ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ جل مجدہ ہمیں تلفظ درست کرتے ہوئے صحیح استاد سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس استاد کا اپنا تلفظ درست نہیں ہے وہ بیچارہ کیا کسی کو پڑھائے گا؟ تو لہٰذا پڑھانے والوں کو بھی چاہیے کہ
کہ وہ بھی اپنی اصلاح کرنے کے بعد پڑھائیں، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ قیامت تک وہ پڑھا ہوا شخص آگے اگر کسی کو پڑھائے گا، پھر آگے چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا۔ اگر غلطی منتقل ہوتی ہے تو یہ معلوم نہیں ہزاروں تک یا لاکھوں لوگوں تک یہ غلطی منتقل ہو جائے گی۔ غلط پڑھنے والے بجائے ثواب کے گناہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، لیکچر نمبر 20 کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور تجویدی قواعد۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم سورہ مرسلات کی آیت نمبر 13 سے 20 تک تلاوت اور تجویدی قواعد پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مہین۔ نخلق اگر صرف قاف دو نقطے والا ہوتا تو یہ نخلق ایسے آنا تھا، لیکن آگے کاف کتاب والا ہے، اس کے اوپر شد ہے، تو یہ قاف کا کاف میں ادغام ہو گیا، قاف کا کاف میں ادغام ہو گیا۔ بڑا قاف موٹا قاف دو نقطے والا یہ کاف کتاب والے میں مدغم ہو گیا، تو یہ نخلقکم آئے گا۔ تو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے لیوم الفصل، فصل لام ساکن اور صاد بھی ساکن، جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین، یعنی دو ساکن جمع ہو گئے۔ تو اس کو ادا کرتے وقت یہ غور کرنا ہے کہ کوئی ایک بھی ساکن جو ہے وہ قلقلہ نہ بن جائے، فاصل غلط ہو جائے گا، فاصل کہیں گے وہ غلط ہو جائے گا، فاصل فاصل لام آخر پہ ل کی آواز ہلکی سی آئے۔ وما، اب ما آج ہی ہم نے نورانی قاعدہ میں پڑھا ہے ما مد منفصل اور متصل۔ اب دیکھیں ما الگ کلمہ ہے، اجرا یہ الگ کلمہ ہے۔ ما حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے دوسرے کلمہ کے اندر، فاصل ہو گیا، فصل ہو گیا۔ جب فصل ہو گیا، فاصلہ ہو گیا، دو جدا جدا کلمات ہو گئے تو یہ مد منفصل کہلائے گی۔ مد منفصل 2 سے 4 تک، مد متصل 3 سے 5 الف تک کھینچیں گے۔ وما اد، دال ساکن پر قلقلہ کریں گے، اد د، یہ د کی آواز جو ہے ادراک ما یوم الفصل، ادراک ما یوم الفصل، ویل یومئذ للمکذبین، ویل
لام پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یا ہے، یا حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، ویلن کو پڑھیں گے ویلن یومئذ۔ اب یومئذ لال پر بھی تنوین ہے، لال پر بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام بھی حروف ادغام میں سے ہے لیکن یہ ادغام بلا گنہ ہوگا، للمکذبین الم نہلک الاولین، الم۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنا ہے، الم اکثر اپنی طرز بنانے کے لیے اکثر حفاظ بھی قراء بھی الا ماشاء اللہ جنہوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوتی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ طرز بنانے کے لیے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس طرح کی طرزیں بناتے ہوئے لم میم کو اتنا گنہ کریں گے، اتنا گنہ کریں گے جبکہ میم پہ گنہ ہے ہی نہیں۔ میم ساکن پر غنہ صرف ہونٹوں کو ملا کے ناک میں آواز لے جانا صرف تب ہوگا کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ لم یلد، یہ لم یلد، الم نہلکن، الم غلط، الم ذرہ برابر بھی آپ ہونٹوں کو ملا کے میں ناک میں آواز ایک ذرہ برابر بھی لے کے جائیں گے غلط ہو جائے گا۔ الم نہلک الاولین، اب میم پہ میں نے ایک بتایا کہ غنہ کب ہوگا، جب میم ساکن کے بعد با ہوگی یا پھر میم مشدد ہوگا، میم مشدد یا میم ساکن کے بعد با، بس یہ دو صورتوں میں میم پہ غنہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ میم پہ غنہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ثم نتبعہم، اب نت، یہ نت، یہ تا جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر تو جو حروف قلقلہ میں سے ہے، تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قاف او با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ میں سے ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ثم نتبعہم یہ تا جو ہے اس پر غور کرنا ہے، نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین، یہاں پہ جیم ساکن پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ویل یومئذ للمکذبین الم نخلقکم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الم نخلقکم، اب میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام با گنہ کریں گے، مما، یہ من ما، نون ساکن کے بعد میم ہے، میم بھی ادغام ہے، حروف ادغام میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، مما، ما پر مد متصل 3 الف کھینچیں گے کم از کم، تو یہاں پہ ان حمزہ پہ تنوین ہے، نون تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے، ماء مہین۔ جی لیکچر نمبر 20 کا تیسرا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ، فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قطع تعلقی رحم کے رشتوں سے، خون کے رشتوں سے کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، خدا نخواستہ قتل ہونے کا خدشہ ہے، خدا نخواستہ کوئی اور نقصان، عزت لٹ جانے کا خدشہ ہے، کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر خون کے رشتے ہوں یا کوئی بھی رشتہ ہو، یہاں پہ وہ حدیث مبارکہ یاد رکھ لینی چاہیے
کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی یہ نہیں کہ ایک حدیث پاک کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اور بہت سی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کی مخالفت کرتے چلے جائیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے اپنی خواہشات کی خاطر، اپنے حسد کی خاطر، کینہ کی خاطر، بغض کی خاطر، کوئی اپنی انا کی خاطر تعلق کو توڑنا، قطع تعلقی کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، اس پر فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی عزت و آبرو، بہو بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ کرنے کے لیے، جان محفوظ کرنے کے لیے کسی سے اپنے تعلق کو توڑا جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جائے، ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جائیں، وہاں پہ جانا آنا روک دیں، صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہیں، جیسے کہ آج کے دور میں صرف مال کی خاطر، جائیداد کی خاطر ایک دوسرے کے خون سفید ہو چکے ہوئے ہیں، اور پھر بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہوا ہے۔ جائیدادوں کی تقسیم کے اندر کس کس طرح کے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، وہاں پہ حکم یہ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ اور بہت سارے احکامات جو ہیں وہ کھڑے ہیں آپ کو سہارا دینے کے لیے، یہ قطع تعلقی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی آج 20ویں لیکچر کا آخری سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے۔ اس میں ہماری بیٹی نے سوال کیا کہ جو ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ویٹر جو آپ سے ٹپ لیتے ہیں، کیا اس کے لیے وہ ٹپ لینا جائز ہے؟ کیا وہ اس کے لیے یہ رقم، یہ رزق جائز کے زمرے میں آئے گا؟ تو اس کے لیے یاد رکھ لینا چاہیے، اگر ٹپ مانگنے والا مانگ رہا ہے اور دینے والا ناخوشی دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ رزق اس کے لیے حرام کے زمرے میں جائے گا۔ اگر وہ مانگتا نہیں، اس کی خدمت سے خوش ہو کر اپنے طور پر دینے والا خوش ہو کر کوئی انعام دیتا ہے اس کو، تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بشرطے کہ اس کا مالک وہ بھی اس کو قبول کر رہا ہو۔ تو یہ عام طور پر ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جو ہوٹل کے مالکان ہوتے ہیں وہ ویٹرز اپنے ملازمین کو ملنے والی ٹپس جو ہے اس پر ناراض نہیں ہوتے، اس پر کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں کرتے، تو لہٰذا اگر اس کے مانگے بغیر دینے والا اپنی خوشی سے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔